السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جہازیب عباسی نیو ٹی وی سے اور ایکسپریس سے عقیل افضل. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم درخواست تھی، اس کی سماعت ہوئی، بلکہ درخواستوں کی سماعت ہوئی، اور وہ درخواستیں سائفر کی تحقیقات سے متعلق تھی. اور اس حوالے سے آج ایک اور بھی تاریخ رقم ہوئی کہ چیمبر میں جو اعتراضات تھے ان درخواستوں پر رجسٹرار آفس کے، ان کی سماعت ہوئی، لیکن چیمبر میں میڈیا کو آنے کی بھی اجازت دی گئی. اور جج تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. مختصر بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ درخواستیں مسترد کر دیں، اور جو رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے تھے ان کو برقرار رکھا. چیمبر کی کارروائی میں کیا کچھ ہوا اس میں یہ دونوں اصحاب موجود تھے. تو پہلے ہم پوچھتے ہیں جہازیب عباسی صاحب سے کہ عباسی صاحب، آج چیمبر میں اوپن سماعت کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چیمبر اپیل کے اوپر صحافیوں کو رسائی دی گئی ہے، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے. اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے، کیونکہ عام طور کے اوپر چیمبر میں جب بھی کوئی اس طرح کی سماعت ہوتی ہے تو ہمیں ڈیٹیلز نہیں سامنے آتی. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ اقدام جو ہے یہ کافی بہتر اقدام ہے، اور یہ ایک طرح سے شفافیت جو ہے وہ مزید اس سے نکھر کے سامنے آئے گی. کورٹ پروسیڈنگ جس طرح سے عام طور کے اوپر کیسز اوپن ہوتے ہیں، چیمبر اپیل بھی اسی طرح سے اوپن ہو رہی ہے. تو اب تھوڑا سا کیس کے اوپر آ جاتے ہیں، اس پہ بھی چلتے، لیکن میں ان کا بھی ایکسپیرینس پوچھنا چاہوں گا کہ عقیل افضل کیسا لگا آج ان چیمبر سماعت لیکن میڈیا کو ایکسیس؟ میرے خیال سے قاضی صاحب جب ان کا اپنا کیس چل رہا تھا، ان کے خلاف کمپلینٹ چل رہی تھی، ان کا اپنا کیس اوپن کورٹ میں چل رہا تھا، تب بھی انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ میرے کیس کو اوپنلی سنا جائے. اس کے علاوہ بھی وہ مختلف مواقع کے اوپر یہ کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کی کارروائی کو اوپن ہونا چاہیے، پبلک ہونا چاہیے. تو آج جب ان کو پہلا موقع ملا اس حوالے سے، مطلب اوپن کورٹ میں تو ظاہری بات ہے کیس کرتے ہی ہیں، لیکن پبلک کرنے کے حوالے سے وہ اس طرح سے آرڈرز نہیں کر سکے. لیکن جب چیمبر کا کیس لگا تو انہوں نے فوری طور پہ آرڈر کیا، اور باقاعدہ پوری ایک سیٹنگ بنائی گئی. اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جج کا جو آفس ہوتا تھا، جو چیمبر ہوتا تھا، وہیں پہ 4 وکلا، 3 وکلا، 2 وکلا جاتے تھے اور اپنی پلی پیش کر کے آ جاتے تھے. لیکن آج باقاعدہ ٹیبل کرسی لگایا گیا، سامنے 15 سے 20 کرسیاں جو کورٹ کی جو اس ہیئرنگ کو سننا چاہتے تھے ان کے لیے لگائی گئیں. ڈفرینٹ چیز تھی لیکن اچھی تھی، دلچسپ تھی، ٹرانسپیرنٹ ہوا سارا کچھ سامنے آ گیا. ورنہ ایک چیز اور بھی ہے صدیقی صاحب کہ جہاں پر پابندی ہوگی وہاں پر چہ مگوئیاں ہوں گی، کیا سرائیاں ہوں گی، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ اندر کیا ہوا، لوگ تکے ماریں گے. لیکن جہاں سارا کچھ اوپن ہوگا وہاں تکے نہیں، وہاں پر ایگزیکٹ رپورٹنگ ہوگی. اور میرے خیال سے پھر وہاں پر عدالت کی شکایتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ کیا نہیں یا ہوا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا. وہ شکایات بھی ختم ہو جاتی ہیں. اور کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اوپنلی ہوئی ہمارے سامنے، ہم نے اس کو وٹنس کیا. تاریخی واقعہ ہے، پہلی مرتبہ چیمبر کارروائی کو پبلک کیا گیا. اور اس کے اوپر جب قاضی صاحب آئے تو خود بھی انہیں اس چیز کا احساس تھا. انہوں نے جو وکلا سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان سے بھی رائے لی کہ آج میرے پاس جب یہ کیس لگایا گیا تو میں نے کہا کہ اس کو فوری طور پر پبلک کریں اور جو آنا چاہتا ہے وہ آ کے سن لے. آپ لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تمام وکلا نے اس کو سراہا. ٹھیک. تو مطلب یہ واقعتاً پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان چیمبر اپیلوں میں عمومی طور کے اوپر صرف وکلا جاتے ہیں اور جج صاحبان ہوتے ہیں. اگر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہوں تو یہ بالکل ایک پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے اندر یہ پہلی مرتبہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جب چیف جسٹس بنیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو کیا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی کارروائی بھی اسی طرح سے وٹنس کرنے کا موقع ملتا ہے عدالت میڈیا کو یا نہیں ملتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے. کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے جو ہے اس میں یہ درخواست دی تھی کہ جو 184(3) یا ان کے حوالے سے جو بھی
عدالتی کارروائی ہے وہ اس کی لائیو سٹریمنگ کی جائے، لائیو اسٹریمنگ کی جائے. اور اس کے اوپر فیصلہ ہوا اور وہ اب فل کورٹ میں وہ جانا ہے. اور میرا ابھی خیال سے گزشتہ دنوں ان چیف کی جسٹس نے بھی یہی کہا. ایک اپلیکیشن بھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کو بھی پبلک کیا جائے تاکہ پبلک کو پتہ چلے کیا الزامات ہیں اور کیا میں جواب وہاں پر کیا دے رہا ہوں. ہاں بالکل، یہ ساری اس سے ایک اوپننیس سے اتنی ہی زیادہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ آتی ہے. دیکھتے ہیں. اچھا تو پھر آج کیا ہوا، کیسے مطلب درخواستیں تو مسترد ہو گئیں، اعتراضات برقرار رکھے، لیکن آج کی کارروائی میں ہوا کیا؟ کیونکہ جو ریمارکس ہیں اس حوالے سے کہ یہ کہا گیا کہ یہ انتظامیہ کا کام تھا یا ایگزیکٹو کا کام ہے، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے اور اتھارٹیز ان کے نیچے تھیں، اور جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے وہ امپاور کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ کوئی بھی اس قسم کی تحقیقات کر سکتی ہے. تو انہوں نے بطور پرائم منسٹر کیوں نہیں کی؟ تو یہ کیا واقعہ ہوا؟ صدیقی صاحب، اس کا جب 3 بنیادی طور کے اوپر درخواستیں تھیں، اور جب پہلی درخواست کے اوپر ہیئرنگ شروع ہوئی تو ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا ان کا نمبر تھا. انہوں نے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو بتایا کہ آرٹیکل 9 جو ہے اس کے مطابق جو ہے اس کیس کو سنا جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ شہری آزادی جو ہے اس کی آئین پاکستان گارنٹی دیتا ہے. تو پھر اس کے بعد ذوالفقار بھٹا نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پریڈ گراؤنڈ میں جو موب تھا، یعنی جو ہجوم تھا، اگر وہ جس میں عمران خان صاحب نے وہ سائفر لہرایا، خط لہرایا تھا، تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا، ذوالفقار بھٹا نے کہا کہ اگر وہ موب یا ہجوم اگر موو کر جاتا تو اس سے بہت زیادہ نقص امن کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا. تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے. تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے اس کے اوپر کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جس نے خط لہرایا ہے اصل قصور اس کا ہے، تو ہم اس معاملے کے اوپر کیا کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب ذوالفقار بھٹا نے یہ کہا کہ غیر ملکیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں تھیں، اور اس پر پھر ذوالفقار بھٹا نے یہ درخواست، یہ استدعا بھی کی کہ ایک عسکری ایجنسی، یعنی جو ملٹری سے کسی ایک تفتیشی ادارے کو اور ایک سول حکومت کے کسی ادارے کو شامل کر کے اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس کے اوپر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا یہ کیس آرٹیکل 184(3) میں آتا کیسے ہے، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ متاثر کیسے ہوتے ہیں. اور پھر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ اب جو بھی بات کر رہے ہیں یہ ہیر سے ہے، اور یہ سنی سنائی بات ہے، اور ہم سنی سنائی بات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے آرٹیکل 184(3) کا اطلاق نہیں کر سکتے. جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ایک مثال بھی دی. انہوں نے یہ کہا کہ میں جج ہوں اور فیصلے کرنا میرا اختیار ہے، تو کیا ایک وکیل فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ وکیل نے کہا بالکل بھی نہیں. تو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس کا جو اختیار ہے اس کو وہی کام کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس طرح سے ہر ایشو میں آرٹیکل 184(3) میں انٹروین کرنا شروع ہو جائیں تو پھر اس طرح سے تو لوگوں کے اور بھی بڑے دکھڑے ہیں، تو پھر تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے، تو ہم سب کو تو نہیں سن سکتے. تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا. جی بالکل. اور پھر اچھا جی اس کے علاوہ اور کیا کیا آرگومنٹس ہوئے؟ کوئی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کچھ اور بھی کہا؟ دیکھیں صدیقی صاحب، میں تو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا بالکل میں شروع سے والی بات کچھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ریلو کٹا. وہ بات یہ ہے کہ جنہوں نے درخواستیں دائر کی ان کا بظاہر اس چیز سے کیا لینا دینا تھا. اگر عمران خان واقعی اتنے سنجیدہ تھے تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی اپنی درخواست یہاں پر ہوتی، ان کے کوئی نامور وکیل علی ظفر صاحب، کوئی اپنا عمران خان صاحب وہ چیف جسٹس پاکستان کو خط تو لکھا تھا. دیکھیں خط لکھنا صدیقی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، قاسم سوری صاحب نے بھی بھجوا دیا تھا. یہ سب کے سب جو ہوتے ہیں نا، یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. اگر خطوں سے ججوں نے کام کرنا ہے وہ الگ بات ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے ان کے خط کے اوپر 100 موٹو لے لیا تھا، یہ بنی گالا والا. لیکن اگر ججوں نے خطوں کے اوپر پارٹی رہنماؤں کے کام کرنا ہے تو پھر تو عدالتی جو SOPs ہیں، جو رولز ہیں، پروسیجرز ہیں، وہ سارے ختم کریں. بس کوئی نہ کوئی بندہ آپ خط لکھے، میں خط لکھوں، کوئی اور خط لکھے. اچھا، تو آج کی کارروائی میں آپ کو کیا چیز امپورٹنٹ لگی؟ دیکھیں آج کی کارروائی میں جو امپورٹنٹ چیز یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ
نہ تو انتظامیہ کو عدلیہ کے معاملات کے اندر مداخلت کرنی چاہیے، اور اگر انتظامیہ نے عدلیہ میں مداخلت کی تو ہم اس کو روکیں گے۔ دیکھیں وکلا کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ عوامی مفاد کا ہے، اور دوسرا سپریم کورٹ کو اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے۔ اب اس کے اوپر قاضی صاحب نے ان کو بہت ساری مثالیں دیں، جس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں یہ خط لہرا کر یہ میرے پاس کاغذ پڑا ہوا ہے، میں اس کو کورٹ روم میں لہرا کر کہہ دوں کہ یہ جی ایم چودھری صاحب نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر میری بات صحیح ہے اور میں واقعی اس کے اوپر کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں جا کر ایف آئی آر کرواؤں گا کہ بھائی یہ اس کو مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اگر میں خط لہرا کے واپس رکھ لوں تو اس کے بعد پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کہیں گے کہ قاضی صاحب نے خط لہرایا تھا تو اب جا کے میں ایف آئی آر کروا دیتا ہوں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ جس نے کرنا ہے کام اسی نے کام کرنا ہے۔ اسی کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کی یہ کام حکومت کا ہے تحقیقات کروانا کا، اور جس ٹائم یہ خط لہرایا گیا انہوں نے وکلا سے پوچھا کہ اس ٹائم وزیر اعظم کون تھا؟ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا وزیر اعظم کے پاس پورے اختیارات تھے، تمام ادارے ان کے ماتحت تھے کہ وہ تحقیقات کروا سکتے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تھے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو راستہ چنا انہوں نے تحقیقات نہ کروانے کا راستہ چنا۔ وہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ چاہتی تو سفارتی تعلقات منقطع کر دیتی، اس وقت کی گورنمنٹ اگر چاہتی تو وہ اس کے اوپر انکوائری کمیشن بنا دیتی۔ یہ فیصلے عدالتوں نے نہیں کرنے، عدالتوں کے پاس کرنے کے اپنے بہت سے کام ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں انتظامیہ کے کام میں مداخلت نہیں کروں گا، اور اگر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ریمارکس انہوں نے ساتھ کیوں جوڑے اس کے، کہ اگر انتظامیہ میرے کام میں مداخلت کرے گی تو وہ بھی اس کو بھی میں روکوں گا۔ یہ میرے خیال سے، کیونکہ آئندہ نیکسٹ اگر اللہ کو ہوا منظور تو وہ چیف جسٹس بھی ہوں گے، میرا خیال سے یہ تو کوئی میسج گیا ہے شاید۔ اچھا لیکن جی یہ کہتے کہ جی یہ تو میسج دیا گیا ہے، آپ سمجھتے کہ میسج دیا گیا یا ایک لیگل بات ہے کہ آئین کے تحت عدلیہ اور انتظامیہ جو ہے دو مختلف ادارے ہیں، ان کے دو مختلف دائرہ اختیار ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو یا ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے، اور اگر کوئی ایک دوسرے کی حدود انکروچ کرے گا تو پھر دوسری طرف سے مزاحمت آئے گی۔ دیکھیں صدیقی صاحب، جسٹس قاضی فہد عیسیٰ صاحب کا جو ویو ہے اس میں ہم کنٹینیوشن دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار نے وہ ہسپتالوں میں فضلے والا کیس تھا، اس میں آرٹیکل 184(3) انووک کیا، جسٹس قاضی فہد عیسیٰ نے وہاں پہ ڈائسنٹ کیا، اس کے اوپر بھی کافی کنٹروورسی رہی۔ تو کافی کیسز ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں جسٹس قاضی فہد عیسیٰ کا یہ کنٹینیوس یہ ویو رہا ہے کہ ایگزیکٹو کے ایشوز میں عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں تنقید بھی ہوتی ہے نا کہ اب 184(3) جو ہے اس کو آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کا متبادل بنا دیا گیا ہے، یہ بھی بات ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہے۔ 2 سے 3 ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو بطور صحافی مجھے لگا ہے کہ وہ اس میں نہ کہیں خبر والی ہیں۔ پہلی، ایک درخواست گزار تھے اس میں نعیم الرحمان صاحب، ان کے اگر آپ وکلاء دیکھیں تو اس میں ایڈوکیٹ اظہر صدیق ہیں، اس میں کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور صاحب جو سابق اٹارنی جنرل فار پاکستان ہیں، یہ وہی عمران خان صاحب کے جی وکیل۔ جی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ اظہر صدیق تو آج بھی ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہتے ہیں۔ 1 سال سے یہ ایشو پینڈنگ ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے اس کیس کو سننے سے معذرت اختیار کی، پھر اس کے بعد دوبارہ کاز لسٹ جاری ہوئی، میڈیا میں اس کے اوپر رپورٹنگ ہوئی، لیکن حیران کن طور کے اوپر اظہر صدیق صاحب آج کورٹ میں پیش نہیں ہوئے۔ سردار طارق صاحب کی دفعہ بھی نہیں تھے۔ نہیں تھے۔ یہ چیز نوٹس میں نے بھی کیا ہے کہ بھائی اس ٹائم بھی وہ پیش نہیں ہوئے اور آج بھی پیش نہیں ہوئے، اور ان کی جگہ پر ایک وہ بالکل نوجوان سا وکیل پیش ہو گیا جو کہ درخواست گزار بھی تھا، اور جس کو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں تھا، جس کو یہ بھی نہیں پتا ڈیمارش کیا ہوتا ہے۔ ڈیمارش کیا ہوتا ہے، اور اس نے آ کے سب سے پہلے جب کیس سارا چل گیا اس نے دیکھا کہ ہماری یہ درخواست خارج ہونے جا رہی ہے، تو اس نے کہا کہ سر میں مجھے ٹائم دے دیا جائے، میں تیاری کے لیے مہلت۔ انہوں نے قاضی صاحب نے کہا کہ اگر یہ ریکویسٹ آپ کیس کے آنے سے پہلے کر لیتے، کیس لگنے کے بعد میں بیٹھا ہوں آپ فوری آ کے کہہ دیتے تو ہم مان بھی لیتے۔ اب سارا کیس چل گیا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کورٹ کس طرف جا رہی ہے، تو اب اگر آپ ٹائم لے رہے ہیں تو اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ یہ تو سر وہی بات ہو اچھا یہ بھی کہا قاضی صاحب نے کہ سائفر جو ہے وہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے، اس کو اگر میرے سامنے بھی ہے تو میں آنکھیں بند کر لوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جسٹس قاضی فہد عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جو سائفر ہوتا ہے یہ بنیادی طور کے اوپر اس کو کوئی عام شہری تو دیکھ بھی نہیں سکتا، اور اگر اس کو دیکھوں گا بھی تو یہ بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے، تو اس لیے جو ہے یہ
اگر اس وقت کے پرائم منسٹر چاہتے، ایگزیکٹ آبزرویشن میں آپ کو ان کی جسٹس قاضی فاضل صاحب کی بتاتا ہوں کہ اگر عمران خان یعنی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان خود چاہتے تو وہ تحقیقات کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے اجتناب کیا. تو اب جسٹس قاضی فاضل صاحب کی جو آبزرویشن ہے اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اظہر صدیق پچھلی دفعہ بھی نہیں پیش ہوئے، اس دفعہ بھی نہیں پیش ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کام محض صرف کھیلنا ہے اور کسی چیز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا. اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر تھا. پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیگل ٹیم کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، اور کہیں نہ کہیں اگر اچھے آرگومنٹس دیے جاتے تو ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل جاتا. لیکن ہائی کورٹ کا ایک وکیل آیا یہاں پہ، جسٹس قاضی فاضل صاحب نے ان سے کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، آپ بتائیں کہ یہ جو لفظ ڈیماش ہے اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب تو مجھے نہیں پتہ. تو جسٹس قاضی فاضل صاحب نے کہا اچھا آپ کو نہیں پتا تو پھر مجھے بھی نہیں پتہ. تو یہ اس طرح کی غیر سنجیدگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی. اچھا، اور پھر لیکن اس میں دیکھیں قاسم سوری صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں ڈسائفر بند کر رہا ہوں، یہ میں چیف جسٹس کو بھجوا رہا ہوں، یہ میں لفافہ بند کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا چیف جسٹس آف پاکستان عمر طاہر بندیال صاحب کو، وہ تو کبھی نہیں لگا کیس. اور صدیقی صاحب میں نے پہلے بات کی ہے کہ ڈرامے جتنے مرضی کر لیں آپ، لیکن جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں گے، طریقہ کار سے آئیں گے تو سارا کچھ ہو جائے گا. عمران خان کے پاس پورا اختیار تھا کہ وہ انکوائری کرواتے. وہ اس ٹائم پراپر چینل اپنی ایڈوائس کے ذریعے، صدر کے ذریعے یہاں پر انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت چیف جسٹس کو ریکویسٹ کرتے تو چیف جسٹس کیوں نہ انکوائری کرواتے. ٹھیک ہے نا، یہ خط لکھ دیا اور یہ لیٹر بھیج دیا، اسپیکر نے بھیج دیا، اس نے بھیج دیا. یار یہ ان کے اوپر انکوائریاں ہوتی ہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک آخری چیز، ہاں جی، ایک چیز میں نے اور بغیر معمولی محسوس کی. جب اس کورٹ کی پروسیڈنگ ختم ہو رہی تھی تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، جو کورٹ کا عملہ ہوتا ہے، آرڈرز جو لکھتا ہے، ان کو کہا کہ آپ کرسی لے کے میرے پاس آ جائیں. جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کرسی لے کے آئیں. وہ کرسی لے کے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس بیٹھے. پھر وہاں پہ آرڈر ڈکٹیٹ ہوا، اور جب آرڈر ڈکٹیٹ ہو چکا تو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک آبزرویشن دی. انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ اوپن کورٹ میں ہی آرڈر ڈکٹیٹ کروایا جائے. اس سے نہ صرف جو قیاس سرائیاں ہیں وہ جنم نہیں لیتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، جو بے بنیاد کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، وہ ان کا بھی روک تھام ہو جاتا ہے. اور جسٹس قاضی فیض صاحب نے یہ بھی کہا کہ ویسے بھی کورٹ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیا رپورٹ کر دیں. اچھا کل صدیقی صاحب ڈوگر صاحب والا کیس بھی ہے. اچھا، نہیں وہ ڈوگر صاحب والا کیس تو ہے، لیکن ڈوگر صاحب والا فیصلہ ہے 17 کو، کہ میں یہی بتانے لگا ہوں کہ 17 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی اور آج 22 تاریخ ہوگی ہے، کل 23 تاریخ ہوگی. اور اس آرڈر کے مطابق اس کو کل پولیس والے کیس کے ساتھ اٹیچ کر کے سنا جانا تھا. اور وہ کون سا ابھی تک وہ پولیس کے جو تبادلے اور تقرریوں کے حوالے نہیں سے بینچ کون سا ہے؟ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے. تو لیکن ابھی تک تو وہ آرڈر ہی نہیں آیا. ابھی اس ٹائم تک ہو سکتا ہے گھنٹے میں آ جائے، آدھے گھنٹے میں آ جائے، اور کیس کو بعد میں اس کے ساتھ اٹیچ بھی کیا جانا ہے. تو اس آرڈر کے حوالے سے بھی یہ آبزرویشن جو ہے، اگر اس کو ہم ملا کے پڑھیں نا تو کوئی نہ کوئی سائنس بنتی ہے. اچھا، سائنس بنتی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا عقیل اور جانزیب عباسی صاحب. ظاہر ہے یہ درخواستیں پہلے ہی اعتراضات لا کے مسترد کر دی گئی تھی، اور اس ساری صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے جب قاسم سوری صاحب نے اسمبلی رولنگ دی تھی، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑ دی تھی، اور صدر صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا اسمبلی توڑنے، ایڈوائس بھجوا دی تھی، اور صدر صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی، اور پھر اس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا، اور اس از خود نوٹس میں ان تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا. اس فیصلے کے اندر بھی سائفر کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اس میں بھی اس 5 رکنی بینچ کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس وقت کی حکومت جو تھی، اس کے بعد یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں گیا. سیکیورٹی کمیٹی نے جو بھی اپروپریٹ ایکشن تھا وہ لیا، اور اس وقت پرائم منسٹر کی اپنی حکومت تھی تو انہوں نے ایسا خود کیوں تحقیقات نہیں کروائی. اور یہ کافی گیپ بھی تھا بیچ میں. تو ایک اہم فیصلہ اور ایک اہم روایت کہ چیمبر میں بھی اب جو ہے اس کی ایک اس کو پروسیڈنگ کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے یہ میڈیا تک اس کی ایکسیس جو ہے، یہ بھی ایک فیصلہ جو ہے یہ یاد رکھا جائے گا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے